معجزاتی طور پر بچ گئے، آپ کو گولی لگی، آپ ہاسپٹلائز رہے، گولی کان کے پاس سے لگتی ہے، منہ سے کیسے نکل جاتی؟ زندگی دینا چاہ رہی تھی مالک کی ذات ہمیں. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی نیچے ہو تو شاید کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کیونکہ رب کا قرآن جو کہتا ہے واضح. اپنی فکر نہیں تھی کیونکہ میں جو کام کرنے جا رہا تھا پاکستان کے لیے کرنے جا رہا تھا، اپنے خان کے لیے کرنے جا رہا تھا. ابھی بھی خان کے ساتھ ہیں؟ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں. میں جس بندے کی خاطر میں نے گولی کھائی ہے، جس کے لیے میں لڑا ہوں، مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے مجھے. آنے والی ہماری نسلوں میں بچہ عمران خان پیدا کریں گے ہم انشاءاللہ. خان جب کول دے گا نا کہ فلانی جگہ پہ جانا ہے تو میں اکیلا تو نہیں جاؤں گا. میری کوشش ہوگی کم از کم 12 سے 13 بندے جو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. 9 مئی 2023 پاکستان میں ایک ایسا تاریخی دن تھا جسے شاید پوری قوم کبھی نہ بھلا پائے. ڈے ٹائم میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا جاتا ہے ان کے کالر سے پکڑ کر، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی تنصیبات پر حملے ہوتے ہیں. حملے عوام کرتی ہے، کون کرتی ہے یہ اس کی تو ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے پی ٹی آئی کے کارکنان جو تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں. حملے ہوتے ہیں، کور کمانڈر لاہور کے جو گھر کو پوری طرح جلا دیا جاتا ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں، کسی کو ٹانگ پر لگتی ہے، کسی کی شہادت ہو جاتی ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے. عثمان علی نامی نوجوان میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ان کو کان کی اس جگہ پر گولی لگی تھی اور ان کے منہ سے وہ گولی نکل گئی تھی، تو یہ خوش قسمتی سے بچ چکے ہیں. آج 9 مئی 2024 ہے، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سال میں کیا بدلاؤ آیا ہے ان کی زندگی میں. عثمان، 9 مئی 2023 کو آپ کو گولی لگتی ہے، کہاں پر لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، کون وہ گولی چلاتا ہے؟ ہم لوگ پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے تھے گلوبرٹی گول چکر. تو جس طرح سے انہوں نے خان کو غیر قانونی طریقے سے اریسٹ کیا. خان تو پھر ہمارے ہیرو ہیں. اگر کوئی بھی حق پہ ہوتا، یہ نہیں کہ خان ہے، جس طرح خان نے اپنے ملک کو جو ہے نا اٹھایا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اگر ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن اس وقت ہمیں ان کی طرح کوئی نظر نہیں آتا، اور کوئی لیڈرشپ نہیں نظر آتی، کوئی لیڈر نہیں نظر آتا ہمیں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کریں گے. تو کافی دوست لوگ جو ہیں نا سول میں آئے وہ گاڑیوں پہ، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ ادھر کیا کر رہے ہو، یہاں پہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ تو کینٹ والے ایریے میں جائیں، زمان پارک سے بھی وہاں پہ لوگ چلے گئے ہیں، تو آپ لوگ یہاں پہ ہیں کیا کر رہے ہیں. تو یعنی وہ جب کہہ کے نکلے ہیں نا، وہ نکلے ہیں، پیچھے سے لوگوں نے ان کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دی ہے. تو ہم لوگ جب وہاں پہ پہنچے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم ہی سب سے پہلے جا رہے ہیں، وہاں پہ دوسرا تیسرا بندہ موجود نہیں ہے. اور ہمارے جانے سے پہلے جو ہے نا کوئی نفری نہیں ہے. یہ وہ ایریا تھا جہاں پہ آئی ڈی کارڈ کے بغیر جو ہے نا انٹری نہیں آپ کی ہوتی، ہیلمٹ بغیر انٹری نہیں ہوتی. ہم تقریباً 150-200 بندہ تھا تقریباً ہمارے ساتھ. کوئی چیکنگ نہیں ہوئی ہماری، کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہم سے پوچھا گیا، کوئی چیز کا کوئی سوال نہیں انہوں نے ہم سے پوچھا. ہم وہاں پہ انٹر ہو گئے کینٹ ایریے میں. تو وہاں پہ ہم جب کافی دیر ہم نے پروٹیسٹ کیا، تو اس کے بعد تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد نفری آئی ہے. انہوں نے وقفے سے شیلنگ کرنی شروع کر دی، تو ربڑ کی گولیاں بھی چلانی شروع کر دی. پھر واٹر کیلن استعمال کیا انہوں نے، پانی والا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے گولیاں برسانی شروع کر دی ہمارے کارکنان کے اوپر جتنے بھی ہیں. ہم اس سے پہلے دیکھ رہے تھے کہ کارکن کو لے کے جا رہے ہیں، وہ اس کو گولی لگی ہے، وہ جو ہے نا اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی ظالمانہ تشدد کیا گیا. ہم ایک پرامن طریقے سے وہاں پہ کھڑے تھے، ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کوئی کلیشن کوپ نہیں تھی ہمارے پاس. آپ پرامن تھے تو کور کمانڈر ہاؤس کو آگ کس نے لگائی؟ یہ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچے، ہمارے جانے سے پہلے یہ سارا سسٹم ہوا پڑا تھا. وہاں پہ لوگ جو ہے نا اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے تھے. جو آپ معجزاتی طور پر بچ گئے، آپ کو گولی لگی، آپ ہاسپٹلائز رہے، گولی کان کے پاس سے لگتی ہے، منہ سے کیسے نکل جاتی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ زندگی دینا چاہ رہی تھی مالک کی ذات ہمیں. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی نیچے ہو تو شاید کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کیونکہ رب کا قرآن جو کہتا ہے واضح. تو ہم یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں ڈرتے. اگر زندگی اس وقت ہی تھی نا، میری موت میرے اوپر فرض تھی، تو مجھے آنی تھی. آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا کرتے آپ؟ مجھے گھر والوں کی ٹینشن ضرور تھی، میرے ماں باپ کی، میرے بہن بھائیوں کی، لیکن اپنی فکر نہیں تھی کیونکہ میں جو کام کرنے جا رہا تھا پاکستان کے لیے کرنے جا رہا تھا، اپنے خان کے لیے کرنے جا رہا تھا. جان بچ گئی،
अभी भी खान के साथ हैं? मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं जिस बंदे की खातिर मैंने गोली खाई है, जिसके लिए मैं लड़ा हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, प्राउड फील होता है मुझे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये जो मेरा मिशन अधूरा था वो मेरे भाई करते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे भाई को भी कुछ कर देना तो उसके लिए मेरे भतीजे तैयार हैं, रेडी बैठे हैं। हम आने वाली हमारी नस्लों में बच्चा इमरान खान पैदा करेंगे हम इंशाल्लाह। खान को क्यों सपोर्ट करते हैं? खान कौन है? जान भी देने को तैयार हैं खान के लिए, आने वाली नस्लें भी कुर्बान करने को तैयार हैं, आने वाली नस्लों को भी खान के लिए तैयार कर लिया। खान है कौन? आप नज़रियाती तौर पर खान को क्या मानते हैं? डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहे कलम तेरे हैं। खान एक वो लीडर है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में जाके मेरे नबी का जिक्र बुलंद किया था, कि उसने बात की थी कि जब कोई मेरे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहिदमती करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है तो मेरे दिल में तकलीफ़ होती है। तो आपको इल्म नहीं है कि दिल की तकलीफ़ इंसान की जान भी ले सकती है। तो यानी उस बंदे ने, जो हमारे उलमा कराम जो काम नहीं कर सके, उस बंदे ने वो काम किया। तो इसी लिहाज से हम खान को मोहब्बत करते हैं, वो हमारे दिलों में बसते हैं। खान जब कॉल देगा ना कि फ़लानी जगह पे जाना है तो मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा, मेरी कोशिश होगी कम से कम 12 से 13 बंदे जो अपने साथ लेके जाऊँ। अल्लामा साहब अनोखा दीवाना है, गोली लग जाती है, घर के हालात ख़राब हो जाते हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में चला जाता है और आज भी कहता है कि मैं खान के साथ खड़ा हूँ, भाई कुर्बान कर दूंगा, भतीजे कुर्बान कर दूंगा, आने वाली नस्लें कुर्बान कर दूंगा। इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा का दिल जीते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया है। हालांकि ये गरीब तरीन बच्चा है, इसके घर के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम लग्जरी कह सकें, पुरतायुश कह सकें। इसकी घर की दीवारें टूटी हुई मैंने देखी हैं, आप भी देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इमरान खान के साथ हद दर्जा जो है वो मोहब्बत करता है, क्योंकि इमरान खान सच्चा भी है, गैरतमंद भी है, बहादुर भी है और पाकिस्तान का मुखलस लीडर भी है, और उसने पाकिस्तान को दुनिया के अंदर इज़्ज़त दी है। तो लिहाजा ये जो उस्मान बेटा है, इसके ऊपर जो जुल्म और जबर हुआ, जो एक तारीख़ रकम हुई, और वो तारीख़ जो है वो आज पूरा 1 साल हुआ चाहता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो ताकतवर हलके हैं, इदारे हैं, उनको ज़रा बराबर भी उसके ऊपर जो है वो तशवीश नहीं हो रही कि हमने कौम के साथ एक क़यामत गुजार दी। इस बच्चे को जब गोली लगी और इसकी कान पर से बैक से जो है वो गोली गुजरती हुई इसके जबड़ों को और दांतों को तोड़ती हुई बाहर निकली, तो इसके ऊपर क्या गुजरी होगी। इसके वालिद एक जो है वो फ्रूट का ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं। इसकी वालदा और इसके वालिद ने इसकी जान बचाने के लिए अपने घर की चीज़ें बेचीं और इसको जो है वो अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी। लेकिन इसके बावजूद इस बच्चे में मैंने खौफ नहीं देखा। मैंने इसे बारहा जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर, प्रोटेस्ट के अंदर देखा। अभी सवाबी के अंदर एक जो है वो कैंप चल रहा था धरने का कि इमरान खान के लिए निकलो, तो ये बच्चा वहाँ पर भी मौजूद था सवाबी के अंदर, और बहुत दिन जो है इसने वहाँ पर स्टे किया। जहाँ पर भी खान के लिए कोई आवाज़ उठती है तो उस्मान जो है वहाँ पर होता है। इसमें खौफ नहीं है, क्योंकि इसने मौत को इंतहाई करीब से देखा है और ये पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम भी पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ग़ुलामी का एक दौर चल रहा है, ना हमारे नौजवान बर्दाश्त करेंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। हम इस ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करेंगे कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हों, किताब व सुन्नत के मुताबिक यहाँ पर फ़ैसलों का इम्प्लीमेंट किया जाए, और पाकिस्तान की लीडर जो है वो पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जमान हो, ना कि उसे बाहर से जो है वो आर्डर आए और वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जुल्म और जबर के साथ हुकूमत करें। तो इस तरह जो है वो उस्मान बेटा, इसको 1 साल हो चुका है, लेकिन आज तक इसका ज़ख्म जो है वो भर नहीं सका। आज भी वे उस करब और तकलीफ़ के अंदर मौजूद है। इसके घर के अंदर वही दर्द और वहशत मौजूद है। लेकिन हम फिर जो है वो देखते हैं कि हमारे इदारे जो है वो कहते हैं कि हमसे माफ़ी मांगी जाए। इस बच्चे से कौन माफ़ी मांगेगा? रियासत को तो हमने समझा कि वो माँ होती है, इससे माँ वाली शफकत कौन करेगा कि जिसकी गोली मारकर जो है वो जिसको ज़ख्मी कर दिया गया, और ये गोली थोड़ी सी अगर ऊपर होती तो इसके दिमाग में लग जाती और ये ख़त्म हो जाता। जबकि इसके साथ 5 और जवान जो थे वो ज़ख्मी थे, जिनको जो है वो एम्बुलेंस के अंदर डालकर ले जाया गया, जिनमें से 3 जो हैं वो जानबर ना हो सके और उन्होंने जान दे दी। ये लाहौर में 9 मई के दिन वाक़या हुआ, आज भी 9 मई है। अगर माफ़ी मांगी जाएगी तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू होने वाले जुल्म की माफ़ी
معافی مانگی جائے گی. اور اس سے لے کر آج تک جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے, ہماری ماؤں بہنوں کی چادروں کو جس طرح نوچا گیا ہے, ان کی عصمت دری کی گئی ہے, آج ہمارا حق ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے لیے آواز بلند کریں. اور خان کو جس طرح 1 سال ہونے کو آیا ہے, بے گناہ جس طرح وہ جیل کے اندر قیدی پڑا ہے, کوئی جرم اس کے اوپر ثابت نہیں ہو سکتا, لیکن ججوں کو جس طرح پریشرائز کر کے آج ایک جج کا جو ہے وہ بیان چل رہا ہے کہ میری کن پٹی کے اوپر جو ہے وہ گن رکھ کر جو ہے وہ مجھ سے فیصلہ کروایا گیا, بالآخر میں پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. یہاں کے ججز جو غیرت مند ججز ہیں, انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ ریزائن کیے کہ ہم جو ہے وہ جبر اور ظلم کے فیصلے نہیں کر سکتے, کیونکہ جج کا جو قلم جب لکھ دیتا ہے تو پھر اگلے بندے کی موت واقع بھی ہو سکتی ہے, اور قیامت کے دن ایسا جج جو ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم کے طور پہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا, جس نے دنیا کے اندر کسی خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے کوئی فیصلہ کیا. تو آج پاکستان کی ریاست کو ہوش کے ناخن لینے ہیں. پاکستان میں مہنگائی کا عروج ہے, پاکستان میں ہر شعبہ جو ہے وہ پٹ چکا ہے. ہم نے یہاں فارم 47 کی حکومت قائم کر دی ہے, لیکن فارم 45 کے مطابق 8 فروری کو جن لوگوں نے ووٹ دیے ان کے ووٹ ہم مان نہیں رہے. تو ہم نے پہلے 1971 میں پاکستان جو ہے وہ کھویا, ہمارا ایک بازو جو ہے وہ کٹ چکا ہے, وہ بنگلہ دیش بن چکا ہے, ہم سے آگے بہت ترقی کر چکا ہے. ہم ترقی نہیں, ہم پستیوں میں گر چکے ہیں. جذبہ ان کے اندر ایمانی ہے. ہم سارے کے پاکستانی جتنے بھی ہیں, ہمارے دل میں یہی ایک جذبہ ہے کہ پاکستان کاش اسلام پہ نام پہ بنا تھا, کلمے کے نام پہ بنا تھا. کاش کلمے سے پوچھ کر سارے ہم چلتے تو آج سارے محفوظ ہوتے. پبلک سے اپیل کریں, پبلک یہ سارا قرضہ اتار دے گی. پہلے ہمیں یہ بتائیں جو قرضہ لیا وہ کس پہ خرچ کیا. تو میرا تو یہی مطالبہ ہے کہ اس پاکستان کو ہم دوبارہ نئے سرے سے بنانے کی ضرورت ہے, اگر اس کا قانون ہم جو اسلام نے ہمیں قانون دیا اس کے تحت کیا جائے. بالکل جی. علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب موجود تھے, مفتی ربانی صاحب موجود تھے, عثمان علی جو کہ خوش قسمتی سے سروائیو کر جاتا ہے ان لوگوں میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے 9 مئی 2023 کو شہید ہو جاتے ہیں. گولی ان کو بھی لگی لیکن خوش قسمت رہے کہ سروائیو کر گئے. لیکن جو ان کا جذبہ ہے, جو ان کا نظریہ ہے وہ آج بھی تازہ ہے اور ڈرے نہیں ہیں, خوف نہیں ہے. ایک غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے, 2 ٹائم کا کھانا پورا کرنا مشکل ہے, لیکن یہ کپتان عمران خان کے لیے آج بھی اسی طریقے سے کھڑا ہے. فی الحال اجازت دیں, اللہ حافظ.